اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حمد و ثنا دلائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسط. اللہ تعالیٰ دے اسماء حسنہ اوصاف حمیدہ جڑے نے انہاں دے اندروں ایک نام اللہ دا الرزاق بھی. یہ مبالغے دا سیغہ ہے جڑا رازق جو ہے تو رازق اس نو کہندے نے جو رزق دین والا ہوئے. رزق دین والی ذات صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. اے صفت اللہ تعالیٰ دی ہے اور رزق دیندہ ہے. اللہ تو علاوہ کسی فرشتے نبی یا اللہ دا کوئی نیک بندہ ولی انہاں دے بارے عقیدہ رکھنا کہ فلاں ہستی فلاں بزرگ فلاں شخصیت منو رزق دین دیئے، اے عقیدہ شرک ہے. اور شرک کائنات دے اندر سب نہ لوگ گندہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی صفت دے اندر کسی نو شریک نہیں ٹھہرایا. نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت دے اندر کسی نو شریک بنایا اور پوری کائنات نو رزق دینے والی ذات صرف اللہ دی ذات ہے. باقی پوری کائنات اس اللہ دی محتاج ہے. اللہ اگر کسی دا رزق بند کر دین سارا جگ رل کے بھی او دا رزق کھول نہیں سکتا. اگر اللہ کسی دا رزق فراہ کر دے کھول دے سارا جگ رل کے بھی او دا رزق بند نہیں کر سکتا.
سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے اندر بھی دعا پڑھیا کر دے سن. سمع اللہ لمن حمیدہ رکوع تو بعد پڑھنے تو بعد دعا پڑھنے تو بعد آپ دعا پڑھیا کر دے سن. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. نماز دے اندر بھی نماز تو بعد بھی جس وقت اللہ دے رسول نماز تو فارغ ہو جاندے فرض نماز تو بعد آپ نے فرمایا جدو پڑھو اللہم انت السلام ومنک السلام. اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی نے دعا سکھائی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت. اے اللہ جسنو تو نہ دے سارا جگ رل کے بھی انہوں عطا نہیں کر سکدا تے جنہوں تو عطا کرن تے آئے سارا جگ رل کے بھی او دیکھو منع نہیں کر سکدا. اور نبی علیہ السلام نے ایک اور فرمان ہے فرمایا اگر پوری انسانیت جمع ہو جائے انسانیت دے اندر نیک لوگ بھی نے بد لوگ بھی نے فرمایا انسانیت دے اندر جن بھی نے جن بھی جمع ہو جائیں جنہ دے اندر بھی کوئی نیک بھی ہوندے نے کئی بد بھی ہوندے نے فرمایا انسان بھی جن بھی سارے جمع ہو جائیں سارے جمع ہو کے یہ منصوبہ کر لیں کہ اللہ دی ایک مخلوق دا سا رزق بند کرنا ہے. اللہ فرماندے نے سارے جمع ہو کے بھی اس مخلوق دا رزق بند نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اس بات نو بڑی وضاحت نال بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کائنات دا رازق صرف اللہ ہے باقی سب مرزوق نے. رازق اللہ ہے سبھی باقی سبھی مرزوق نے. انبیاء نے آدم علیہ السلام مرزوق نے نوح علیہ السلام مرزوق نے ابراہیم علیہ السلام مرزوق نے ابراہیم علیہ السلام مرزوق نے بلکہ گل مقدی مقایے ساری کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرزوق نے. سارے جگ دا رازق کہتے صرف کون ہے اللہ. ہاں اللہ تو سوا اگر کوئی رازق ہوندا تے اے یاد رکھنا پھر سارے بھکھے مر جاندے کسے دی کوئی تائید کرن والا نہ ہوندا. ہر بندہ وہ کہندا میں اپنے قبیلے نو کھلانا ہے اپنی برادری نو کھلانا ہے کوئی آندا میں اپنے رشتہ دار اور احباب نو کھلانا ہے. لیکن صدقے جائیے قربان جائیے اللہ او ذات ہے او ایسا رازق ہے جڑا کسے نہ ونڈ نہیں پاندا بلکہ ہر ایک نیک نو بھی عطا کر رہا ہے بد نو بھی عطا کر رہا ہے وہ ہر ایک نو رزق عطا کر رہا ہے. اور نبی علیہ السلام دا فرمان ہے آپ نے فرمایا رزق بندے دے نال اس طرح ہوندا ہے کہ جس طرح بندہ موت دے کولوں فرار نہیں ہو سکدا بھج نہیں سکدا جتھے بھی بندہ جائے گا موت اتھے پہنچ جائے گی. فرمایا رزق جیڑا ہے نا بندے دا بندہ جتھے مرضی چلا جائے اللہ نے جیڑا انہوں رزق عطا کرنا ہے انہوں اتھے بھی مل کے رہے گا. رزق موت دی طرح جتھے بھی بندہ پہنچ جائے گا رزق اے دے نال ہوئے گا. اور حضرات آئیے پھر رازق حقیقی رزق عطا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ کیڑی ہے اللہ دی ذات ہے. سب تو پہلے عقیدہ بناؤ کہ رزق دینے والا صرف کون ہے اللہ. اللہ رب العالمین نے اس بات نو اپنے قرآن دے اندر سوالیہ انداز نلوی بات کی تھی. آؤ اللہ پاک دے قرآن دے غور کرنا. اللہ پاک دا قرآن سورت نمل اللہ فرماندے نے امن یبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اللہ فرماندے نے امن یبدأ الخلق کون ہے
جنہیں توانو پہلی مرتبہ پیدا کیتا ہے، تواڈی پہلی مرتبہ تخلیق کیتی ہے؟ پھر کون ہے جڑا توانو لٹائے گا اور کیڑی ذات ہے جڑی توانو رزق دیندی ہے؟ فرمایا محبوب جی کہہ دیو اگر تسی سچے ہوتے کوئی دلیل پیش کرو۔ آؤ قرآن دا ایک اور مقام سننا، اللہ پاک نے اتھے بھی کی اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ۔ فرمایا محبوب اعلان کر دو قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ انہوں اعلان کرو کہ اللہ تو سوا جنہوں پکار دے ہو، جنہوں کو لو اپنی فریاداں پیش کر دے ہو، انہوں کو لو پوچھو کون ہے جڑا آسمان اور زمین تو رزق پہنچاندا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، رزق تو بعد اللہ فرماندے نے کون ہے جڑا کان تے اکھاں عطا کردا ہے؟ فرمایا کون ہے جڑا مردیاں چو زندہ اور زندیاں چو مردہ؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، فرمایا کون ہے جڑا اس کائنات دی پوری نظام نو چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، محبوبہ تسی نہیں بھی جواب دو گے، اے خود کہن گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، مکے دے کافر کہن گے، ابو لہب تے ابو جہل کہن گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، رازق اللہ ہے۔ فرمایا جدوں من دینے محبوبہ پھر ڈر دے کیوں نہیں؟ عقیدہ ہے کہ رازق حقیقی صرف اللہ ہے، اللہ تو سوا کوئی رازق نہیں۔ آؤ اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماندے نے زمین دے اندر جننے بھی جاندار نے چھپائے نے ہر ایک دا رازق اللہ ہے۔ زمین تے چلنے والا پھرنے والا ہر جاندار جو ہے او دا رازق اللہ ہے۔ اللہ نو پتہ ہے او دا ٹھکانہ کیڑا ہے، او دے رہنے والی جگہ کیڑی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، فرمایا بڑے جانور ایسے نے جڑا اپنے رزق اٹھائے پھر دینے، انہاں نو بھی پتہ ہے کہ سانو رزق دین والی اللہ دی ذات ہے، اللہ ہے۔ کس مقام تے اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم، تو انو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اللہ ہی ہے جنہیں من اور تینو پیدا کیتا۔ ثم رزقکم، پھر اللہ ہی ہے جڑا رزق عطا کر دے۔ ثم یمیتکم، پھر موت بھی او دے حکم نہ لائے گی۔ ثم یحییکم، پھر اس اللہ دے حکم نہ لی زندہ ہواں گے۔ فرمایا اللہ کہہ رہے نے حل من شرکا من یفعل من ذالکم من شیء، فرمایا محبوب انہوں پوچھو کون ہے؟ کیا اور بھی کوئی ہے وے جڑا کوئی شریک ہوئے اے کم کرن والا ہوئے؟ کوئی ہے جڑا کسی نو روزی عطا کردہ ہوئے؟ ہے کوئی جڑا کسی نو موت دے دے؟ ہے کوئی موت تو بعد کوئی زندہ کرے؟ سبحانہ، صرف ذات ہے تو اللہ دی ذات ہے، اللہ تو سوا کوئی نہیں۔
اور آؤ میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے. اللہ فرماندے نے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہر شے دے خزانیاں دا علم اللہ کول ہے. اللہ کول ہے ہر شے دے خزانیاں دا علم. اور کسی مقام تے اللہ فرما رہے نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات. اللہ فرماندے نے انسان زمین نو قرار ٹھہرانے والا اللہ ہے, آسمان نو بنانے والا اللہ ہے. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, اللہ نو چھڑ کے غیرہ نو رازق کہنے والے. اللہ تو سوا کوئی رازق نہیں, پاویں کوئی نبی ہے, پاویں کوئی فرشتہ ہے, پاویں کوئی ولی ہے. رازق ذات اللہ دی ذات ہے. تو کدی غور نہیں کیتا اللہ تے بار بار کہہ رہے نے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ. اللہ فرماندے نے انسان اساں تینوں مٹی تو پیدا کیتا, پھر نطفے تو بعد جمے ہوئے خون سے بنایا, پھر جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا, پھر لوتھڑے تو اللہ فرماندے نے تیری شکل و صورت بنائی. حدیث پاک دے اندر آندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے 40 دن نطفہ جمدہ رہندہ ہے, پھر آئندہ 40 دنوں دے اندر وہ نطفہ جمع ہویا خون بن جاندہ ہے, پھر آئندہ 40 دنوں دے اندر وہی نطفہ وہ خون جمع ہویا شکل و صورت تیار ہو جاندی ہے. پھر رحم دے منہ دے قریب کھڑا ہو کے اللہ ایک فرشتہ بھیج دینے جڑا اللہ دا پیغام لے کے آندہ ہے. اور کی کہہ رہا ہوندہ ہے اللہ فرمان دینے اے دا عمل لکھ دو. 4 گلاں کردہ ہے فرشتہ, اے دا عمل لکھ دو, اور فرمایا اے دا رزق بھی لکھ دو, اور فرمایا اے دی عمر بھی لکھ دو. چوتھی گل فرشتہ کردہ ہے کہ اے دا نیک ہونا یا بد ہونا بھی لکھ دو. تو آلے ماں دے پیٹ دے اندر سے اللہ فرماندے نے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ماں دے پیٹ دے اندر سے اساں تیری اوتھی صورت بنائی تے سونی صورت. اللہ فرماندے نے پھر اوتھے تینوں پکیزہ روزی عطا کیتی ماں دے پیٹ دے اندر ہی. آجن میرا رازق فلاں ہے, میری ہستیاں فلاں نے, فلاں کولو تو اپنیاں امیداں وابستہ کیتی کھلوتے ہیں. اللہ کولو منگنے چند دن منگنے, پھر دوسری جگہ تے, پھر تیسری جگہ تے, پھر چوتھی جگہ, پھر 5ویں جگہ. اللہ دے در تے کھلوندہ نہیں, کدی تویز, کدی جناب کوئی نقش بنائی پھر دے, کدی کوئی گدر سنگیاں, کدی کچھ کر دے, بڑیاں چالن بازیاں کر دے, لیکن اپنے حقیقی خالق نو نہیں سوجانے کہ تینوں پیدا کرن والا اللہ, تیری ماں دے پیٹ دے اندر تینوں روزیاں تا کرنے والا اللہ. اللہ فرماندے نے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, ماں دے پیٹ دے اندر اسی تیریاں روزیاں دا انتظام کر دیتا. باہر آیا چند دن گزرے نے, چند لمحے, چند گھنٹے گزرے نے, آسمان تو اللہ ماں دی طرف وہی کر دین دینے, دل دے اندر بات ڈال دین دینے. تیرا بچہ جدو روئے گا اس بچے نو دودھ پلانا ہے تے ماں نے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ,
اللہ فرماندے نے پھر ایدی خوراک دا بندوبست اسی ماں دے سینے تے رکھ دیتا ہے اور دو تو پیندا ہے اور فرمایا دی مدت بھی اساں بیان کر دیتی 2 سال تک دودھ پلائے گی ماں پھر بچہ تھوڑا جہا سمجھدار ہوندا ہے پھر ہم دینے گاں دا دودھ مجھ دا دودھ اللہ فرماندے نے اس دودھ دا بھی انتظام اساں کر دیتا ہے وَدَمِ لَبَنًا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ اللہ فرماندے نے پھر اسائیں دے واسطے خالص دودھ دا انتظام کر دیتا خالص دودھ پھر بچہ دودھ پیندا ہے دودھ پینے تو بعد پھر طرح طرح دیاں گوریاں طرح طرح دیاں چیزاں کھانے عطا اللہ کر دے پھر اللہ فرماندے نے سورۃ عبس دے اندر فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ اللہ فرماتے نے فل ینظر الانسان الی طعامہ انسان نو چاہیے اپنے کھانے دی طرف ہی دیکھے انو کھانا عطا کرن والا کون ہے انا سببنا الماء سبا کدی غور نہیں کیتا اے کھانا تیار کس طرح ہویا ہے آ جڑیاں 2 روٹیاں کھانا ہے کتھوں آئیاں نے اے کس طرح بنیاں نے اللہ فرماندے نے اسی آسمان تو بارش نازل کی تھی بارش دے نال زمین پھٹ گئی زمین نے انگوریاں پیدا کی تیاں کنک آئی کنک نو پہ آیا پھر روٹیاں بنیاں اینا کچھ کدے واسطے انسان واسطے فرمایا اساں تیرے واسطے کھجور انگور زیتون اینا چیزاں دے باغات پیدا کر دیتے وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ میوے اگائے گھاس اگائی اور تیرے نفع واسطے جانور پیدا کیتے اللہ فرماندے نے سارا کچھ اس واسطے پیدا کیتا کھا کے پی کے تے پھر غیران دا نام لے پھر غیرانو یاد کریں گا فرمایا نہیں سب کچھ پیدا کیا تیرے واسطے اور انسان کو پیدا کیا رحمان کے واسطے تینو اللہ نے اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ تو اللہ دی عبادت کریں اللہ دے سامنے جھکیں اللہ سامنے اپنیاں نظر و جبین جھکائیں آؤ نہ میں قربان جاما اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کی فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر فرمایا محبوب جی اعلان کر دیو ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر میرا رب چاہے جدا چاہے روزق بڑھا دے جدا چاہے اللہ کم کر دے اس رب نو کوئی پوچھنے والا نہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ فرمایا اللہ فرماندے نے اگر اسی سب نو ایک جیسا رزق دے دیں دے تے زمین تے پھر فساد برپا ہو جاندہ کسے نو اللہ نے زیادہ اور کسے نو کم یہ اللہ دی تقسیم ہے اس اللہ دی تقسیم تے راضی رہنا چاہیے اللہ دا ہما وقت شکریہ ادا کر دے رہنا چاہیے آؤ نا حضرات میں قربان جاوان اللہ پاک دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو کی کہہ رہے نے ان الذین تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افقا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون
جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے نے میری قوم والیو اللہ تو سوا جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو رزق دین دا اختیار اونا کول نہیں. رزق دینا تعبدون من دون اللہ اللہ ہی ہے, اللہ تو سوا کوئی مالک نہیں رزق دا. فابتغوا عند اللہ الرزق فرمایا جدوں تلاش کرنا ہوئے مانگنا ہوئے اللہ کو لو رزق مانگنا چاہیے. اور جنہ لوگاں نے سمجھے کہ رزق اللہ دین دینے اللہ پاک دے رزق تے شاکر اور صابر رہندے نے. آؤ نا میں قربان جاما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان اور سننا. میرے محبوب علیہ السلام فرمان دینے جس وقت بندہ ماں دے پیٹ دے اندر ہوندا ہے اللہ او دے رزق دا اوتھے انتظام کر دیندے نے. اور ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے, آپ نے دیکھا زمین تے کچھ کھجوراں گریاں نے. محبوب علیہ السلام نے انہاں کھجوراں نو پکڑیا, پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے صاف کیتا. صاف کرنے تو بعد آپ نے ایک سائل نو بلایا, مانگنے والے نو بلا کے آپ نے اس نو وہ کھجوراں دے دیتیاں اور نال عقیدہ سمجھایا. فرمایا اگر تو ایتھے نہ بھی ہوندا جس مرضی مقام پہ ہوندا اللہ تیرے مقدر دا رزق تینو اوتھے بھی پہنچا دیندا. تیرے مقدر دا جڑا رزق سی او اللہ تینو اوتھے بھی پہنچا دینا سی. آؤ ناظرات اللہ تے او ذات جڑا بغیر حساب دے رزق عطا کر دینے. تساں قرآن پاک دے اندر پڑھیا سن دے رہم دے ہو جناب مریم علیہ السلام اللہ دی پیاری بندی ہے. مریم علیہ السلام دے خالو نے جناب زکریا علیہ السلام انج کر کے مریم نو کمرہ بند اندر چھوڑ کے چلے جام دینے. آن دینے تے کی دیکھ دینے مریم دے سامنے طرح طرح دے پھل پئے نے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. جناب زکریا علیہ السلام آئے, پوچھیا مریم بند کمرے دے اندر اے رزق تینو کنے عطا کیتے نے کتھوں آئے نے؟ مریم علیہ السلام نے کیا کیا کہ میرے خالو دی طفیل آئے. مریم علیہ السلام نے آکھیا کہ میرے باپ دادا اور میرے فلاں فلاں نیک لوگاں دی طفیل ملے نے نہیں. مریم علیہ السلام دا عقیدہ پڑھ کے دیکھو اور اتنا پیارا عقیدہ ہے. فرمان لگیاں قالت ہوا من عند اللہ, بند کمرے دے اندر منو رزق عطا کرنے والی ذات ہے تو اللہ دی ذات. اللہ نے منو اس جگہ اس مقام تے روزق اور رزق عطا کیتا ہے. طرح طرح دے پھل عطا اللہ نے کیتے نے. نال فرمان دیا نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تے بغیر حساب دے رزق عطا کر دے. بغیر حساب تے او مالک تے بغیر حساب دے رزق عطا کر دے. اسی مقام تے جدوں جناب زکریا علیہ السلام نے دیکھا بوڑھا زکریا 80 سال ہو گئے نے اللہ کو لو دعاواں کر رہے نے, عمر بیت گئی ہے بڑھاپے نو پہنچ گئے نے تے اللہ کو دعا کر رہے نے اللہ تو رب ہوئی جڑا مریم نو بند کمرے چ پھل عطا کر سکنے منو بیٹا بھی عطا کر سکنے. زکریا علیہ السلام نے بھی بیٹا اللہ کو لو منگیا ہے. کدے کو لو منگیا ہے؟ اللہ کو لو. اور اللہ نے فرمایا پھر اساں اپنے زکریا نو بیٹا بھی عطا کر دیتا. 80 سال پیغمبر اللہ کو لو دعا کر دے رہے نے. اللہ دا در نہیں چھوڑیا. اسی ایک دفعہ دعا کریے 2 دفعہ کریے تے اسی وقت لا امید ہو جانے اور کہنے جی اسی انہیں دیر ہو گئی ہے کی دسیے مولی صاحب دعا میں کرنے پہ پتہ نہیں ساڑھا رب ساڑھی سندہ نہیں. اتنے کفریہ اور شرکی الفاظ
اللہ دا پیغمبر جناب زکریا علیہ السلام دیکھے مریم نو پھل ملے نے، اسی وقت اللہ کو لو دعا کی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے زکریا میں تانوں بیٹا عطا کرانگا، بیٹا بھی عطا کرانگا تے نال اونوں نبی بھی بناواں گا۔ تے اج تک ہر ایک نے بیٹے دا نام خود رکھے ہے، تیرے بیٹے دا نام یحییٰ میں آسمان تو رکھ کے بھیج رہا، بیٹا بھی دیاں گا نال نام بھی عطا کرانگا۔ اللہ نے عطا کیتا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کو لو مانگتے صحیح اللہ فرماندے نے میں بغیر حساب دے رزق عطا کرنا۔ بخاری دے اندر آمدا ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بند نے جیل خانے دے اندر بند نے، سلاخ صعوبتاں دے اندر بند نے، سلاخاں دے اندر بند نے، جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں نو کافراں نے بند کیتا ہے تے پیار نہ قربان جاواں۔ جس وقت دروازہ کھول دینے تے ویندے کی نے کہ خبیب دے سامنے طرح طرح دے پھل نظر آ رہے نے، بند کمرے دے اندر کافر پکار کے کہندے نے خبیب اسی تے پریشان حیران کہ تیرا کمرہ تے بند ہوندا ہے، لیکن اس بند کمرے چ تینوں کون پھل دے چھڑ دے، اور پھل بھی او جڑے موسم دے اندر ہے ہی نہیں۔ یقین دی بات ہے جس بندے دا اللہ تے پختہ یقین ہو جاندہ ہے نا، اللہ اس بندے نو پاکیزہ روزیاں عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اساں جنہ اور انساناں نو اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ ساڈی عبادت کرن۔ ما اريد منهم من رزق، میں نہ کولو کدی نہیں آکھیا کہ مینوں رزق دو، مینوں کھلاؤ۔ اللہ فرماندے نے اساں کدی نہیں کسی نو کولو رزق دا سوال کیتا۔ اور دسواں کدی اللہ نے آکھیا ہے کہ فجر دے وقت مسجد چاہو تے روٹی نال لے آؤ، ظہر پڑھن آؤ تے گندم نال لے آیا جے، عصر پڑھن آیا جے تے چاول نال لے آیا جے۔ اللہ نے آکھیا نہیں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ فرماندے نے اساں کدی بھی کسے نو سوال ہی نہیں کیتا، آکھیا ہی نہیں سانو کھلاؤ سانو پلاؤ ساڈے واسطے کچھ لے آؤ۔ لیکن دنیا دے اندر رہندیاں ہویاں جنہاں نو لوگ پکار دے نے جھوٹے معبود نے، انہاں دا تے حقیقی رب دا فرق ہے۔ اللہ او ذات ہے جڑی دیندی، اللہ اوے جڑا دیندہ ہے، اور سمجھنا ہوئے دیکھنا ہوئے آسان بات ہے، رازق اوے جڑا دیندہ ہے، کسے کولو لیندہ نہیں۔ دنیا دے جڑے لوگاں دے بنائے ہوئے معبود نے وہ دیندے نہیں بلکہ لیندے نے، بول دے نہیں لیندے نے۔ پھل لے کے آیا جے، کپڑے لے کے آیا جے، بچیاں دی شاپنگ دا سامان لے کے آیا جے، کوئی اللہ دی قسمیں جڑا رازق ہے رب ہے او لیندہ نہیں بلکہ دیندہ ہے۔ اللہ ہے صرف جڑا رازق ہے، جڑا لوگانو عطا کردہ ہے۔ رازق دا معنی دین والا ہے، دیندہ اللہ ہے، اللہ تو سوا کوئی نہیں جے دیندہ۔ اللہ ہر ایک نو عطا کردہ ہے، جڑا منگدہ ہے رب انہوں بھی دیندہ ہے، جڑا نہیں بھی منگدہ اللہ تے انہوں بھی عطا کردہ ہے۔ آؤ نا میں قربان جاواں اللہ دی ذات کیڑی ذات ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، فرمایا سی کدی بھی کسے کو لو کچھ نہیں منگیا، نہ کدی کسے نو آکھیا ساڈے واسطے لے کے آیا جائے، بلکہ اسی کون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔
فرمایا اللہ ہوئے جڑا رزاق ذل قوت المتین قوت والا بھی ہے زبردست بھی ہے اللہ تے عطا کر دے ہر ایک نو عطا کر دے جڑا منگ دے انہوں بھی جڑا نہیں منگ دا انہوں بھی ہر وقت رزق اپنے اللہ کو لو منگیا کر اے نام داز ہوئے اللہ نے ایک مقام تے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اللہ فرماندے نے رزق اسی انہوں عطا کرنے ساڑھے دیتے ہوئے مال چو ساڑھے دیتے ہوئے رزق چو دیتا اللہ نے میں بول دے نہیں رزق کون دیں ہے اللہ سنیا جی اللہ دی بھی گل فرمایا اسی سب کچھ انہوں عطا کرنے تے ساڑھے دیتے ہوئے مال چو غیران دے نام دا دیں دے دیوے اللہ تے چڑھاوا غیر اللہ دے نام دا دیوے اللہ تے غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز دے دیتی جائے رزق دیندہ اللہ ہے تے گیارویں پیر عبدالقادر جیلانی دے نام دی دیندہ اللہ ہے تے دیگاں پیر صاحب دے نام دیاں اونا دے آستانے دے نام دیاں بکرے چھترے اونا دے اللہ فرماندے نے دے میرے آوات اللہ لتسالن اللہ دی قسم اینا سب نو روزی عطا میں کر رہا روزی میں عطا کرا تے غیرانو دے کے تے پھر غیران دے نعرے لا کے پھر کہو میں مسلمانہ میں مواحدہ میں شیعہ آئیے حضرات اللہ دے قرآن تے غور کرنا اللہ پاک نے کی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ اللہ تے ہر ایک نو عطا کر رہے ہیں رب کو لو جڑا بندہ رزق منگ دے اللہ عطا ضرور کر دے حدیث بخاری دم درم دی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو کہم دینے اسی 300 سواریاں تے مشتمل قافلہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے اندر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نو ساڑھا امیر بنایا اور قافلہ روانہ کر دیتا اور قافلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سے آبادہ روانہ ہو گیا کہن دینے جڑا راشن جڑا مال سان نال لیا سی رستے دمدر کھا لیا پی لیا ختم ہو گیا آخر کار جدوں سارا مال جدوں سی جمع کیتا 2 بوریاں بچیاں 2 بوریاں دمدروں چاند ایک دو کھجوراں سب نوائیاں سارے انو 10 دیتا کھجوراں 2 جے ناتی گزارا کرنے اے کھجوراں 1 2 تواڈے سے آئیاں نے تے انہاں دی گزارا کرنا ہے کیونکہ مال زر جڑا سی نال لیاندا سی سارا ختم ہو گیا صحابہ کرام نے او کھجوراں چوسنیاں نالے پانی پینا ایک وقت آ گیا کہ کھجوراں ساریاں کھادیاں او بھی 1 2 سی او بھی کھادیاں گئیاں اور پھر کی ہویا پھر صرف گٹلیاں رہ گیاں صحابہ کرام دے اندروں جڑا انہاں دا امیر سی او سارے لشکر دے اندر جڑیاں کھجوراں دیاں گٹلیاں سن گٹکاں نو پکڑ کے صاف کر کے اپنے توشہ دام دے اندر جمع کر کے رکھ کے دوبارہ پھر نکل دے 1 سب نو پھر او گٹلیاں دے دیندہ ہے کہندہ ہے کہ ہون اے دے اتے ہی تساں گزارا کرنا ہے کیونکہ کھجوراں بھی ختم ہو گیاں صحابہ کرام نے او گٹلیاں بھی پکڑ کے تے کیا کیا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اے نہیں آکھیا کہ یا اللہ تیرے کافر اور نافرمان ساڑھے سامنے بکڑے ذبح کر کے کھا رہے نے تے ساڑھے واسطے گٹ کہیں رہ گیا نے اے نہیں آکھیا بلکہ صحابہ کرام نے اونا نو پکڑ کے ہی اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے اور پکڑ کے اونا صحابہ نے اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے تے نالے چوس دینے نالے پانی پین دینے نالے وقت گزار رہنے اللہ نو کنہ پسند آیا انہ دیاں زندگیاں دے لمحات میں صدقے تے قربان جامع بخاری دم در حدیث پاک ہے اللہ پاک نے آسمان تو ایک مچھلی نو حکم کر دیتا جڑی
مچھی سب نالوں بڑی سی، اے مچھی نو سات بندیاں نے اٹھا کے باہر نکالیا، اتنی بڑی مچھلی۔ صحابہ کرام نے دیکھا اے وضو کرن واسطے سمندر دے کنارے تے گئے نے تے مچھی خود آگے انہاں دے سامنے کھڑی، انہاں دے سامنے کھڑی ہے، اور صحابہ کرام نے اس مچھی دا پھر گوشت کھادا، او دے کولو فائدہ حاصل کیتا۔ اللہ نے انہاں نو بغیر حساب دے رزق عطا کر دیتا۔ حضرات بات کرنے دا مقصد یہ ہے، ساری بات دا خلاصہ یہ ہے کہ روزی عطا کرنے والی اللہ دی ذات ہے۔ اسماء حسنہ اللہ دے جڑے نے انہاں دے اندروں ایک نام اللہ دا رزاق ہے۔ رزاق دا معنی رازق ہے، رازق دا معنی رزق دینے والا، رزق دینے والی ذات صرف اللہ دی ہے، اور رزق دے رہے ہے تو صرف اللہ دے رہے ہے۔ یہودیاں نو بھی دے رہے ہے اللہ دے رہے ہے، عیسائیاں نو بھی دے رہے ہے اللہ دے رہے ہے، بت مذہباں نو بھی دے رہے ہے تے اللہ دے رہے ہے، مسلماناں نو بھی دے رہے ہے تو کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ کوئی منگے انہوں بھی، نہ منگے تاوی انہوں۔ لیکن حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رزق ہر ایک نو او دے نصیب دا مل کے رہے گا، اور آپ فرماندے نے اللہ دے ہاں اس رزق دی، اس دنیا دی کیا حقیقت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دے ہاں اس دی کوئی قیمت نہیں، اگر اللہ دے ہاں اس دی قیمت ہوندی تے اللہ دنیا دی اگر اللہ دے ہاں قیمت ہوندی تے اللہ مچھر دے پر دے برابر بھی کسی کافر نو پانی نہ پینے دیندہ۔ اور ہاں اس رزق دی قدر ہوئے گی تے جنت دے اندر ہوئے گی، اللہ جنت دے اندر انہاں لوگاں نو ایدی قدر عطا فرمان گے، ایدی قیمت اوتھے اللہ عطا کرن گے جتھے جڑا جس بندے نے اللہ دی بات تو مانیا، اللہ دی نافرمانی نہ کیتی، اللہ جنت دے اندر پاکیزہ رزق انہاں لوگاں نو عطا فرمان گے۔ اور اس دنیا دے اندر اس رزق دی کوئی قدر نہیں جے، کوئی اللہ دے ہاں دی اہمیت نہیں جے۔ اور اگر تسی چاہندے ہو کہ دنیا دے اوپر رہ کے اللہ سانو دنیا تے بھی رزق عطا کرے اور جنت دے اندر بھی رزق عطا کرے، پھر ایک ہی بات ہے کہ رازق اللہ نو مان لو، خالق اللہ نو مان لو، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑیاں پار کرنے والا اللہ ہے، سب نو عطا کرنے والا اللہ ہے، اللہ تو سوا کوئی نہیں۔ جدو اے عقیدہ رکھو گے توڑے عقیدے دے اندر جدو شرک دی ملاوٹ نہیں ہوئے گی، اللہ دنیا دے اندر بھی اور جنت دے اندر بھی تو انو پاکیزہ رزق عطا کریں گے۔ اللہ کو لو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سب نو عقیدہ توحید والی نعمت نصیب فرمائے، شرک جیسے گندے عقیدے تو اللہ سب نو اور ساڑیاں اولاداں نو بچا کے رکھے اور محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ساڑا سب دا خاتمہ بالایمان اور بالاسلام فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر